بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب زی وقار ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سامعین محترم، یہ میرے پاس آلو بخارے کا پودا ہے جو کہ 4 سال پرانا ہے۔ اس کو میں نے قلم سے گرو کیا تھا، تو آج میں اس پر خوبانی کا گرافٹ لگانے والا ہوں۔ تو اس کے لیے سامعین محترم پہلے ہم نے جو اس کی موٹائی کے برابر شاخ کا انتخاب کرنا ہے۔ تو یہ جو شاخ ہے وہ ہم نے جو برانچ لی ہے اس کے سائز کے بالکل مطابق ہے، تو اس کو ہم نے کسی کینچی کی مدد سے اس طریقے سے کاٹ لینا ہے۔ تو سامعین محترم، آج میں اس پر ٹنگ گرافٹنگ لگانے والا ہوں۔ تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم نے اس قلم کو تراشنا ہے۔ یہ دیکھیں، کوشش کرنی ہے کہ کٹ جو ہے وہ بالکل سٹریٹ لگے، اور جو آپ کے پاس اوزار ہے چاقو وغیرہ وہ کافی شارپ ہونا چاہیے، تیز ہونا چاہیے، اور اپنے ہاتھ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور سامعین محترم، اس طریقے سے قلم نما ہم نے ایک کٹ لگانے کے بعد دوبارہ پھر یہ جو کٹ ہے اس کو بڑے احتیاط سے لگانا ہے، کیونکہ یہ کٹ لگاتے ہوئے اکثر جو ہے وہ اوزار کوئی بھی ہو وہ آپ کے ہاتھ پر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، ہم نے اس پر بھی کٹ لگا لیا۔ اسی طریقے سے سامعین محترم ہم نے اس برانچ پر بھی کٹ لگانا ہے۔ یہ دیکھیں جیسے میں لگا رہا ہوں، بڑی احتیاط کے ساتھ کوشش کریں کہ سامعین محترم یہ جو کام ہے بڑی صفائی کے ساتھ کریں۔ ایک گرافٹ لگا لیں لیکن زیادہ تیزی نہ کریں اس کام میں، بڑی احتیاط کے ساتھ صفائی کے ساتھ۔ گرافٹنگ والا کام زیادہ تیزی کے ساتھ نہیں کرنا۔ تو یہ دیکھیں جیسے میں نے اس پر دوسرا کٹ لگایا تھا بالکل اسی طریقے سے اس برانچ پر بھی ہم نے اسی طریقے کا کٹ لگا لینا ہے۔ تو سامعین محترم، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ یہ جو پلم ورائٹی ہوتی ہے یہ ہم کافی جتنے بھی پلم ورائٹی ہیں سبھی ایک پودے پر گرافٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو آپ نے شاخ گرافٹ کرنی ہے اس پر کم سے کم 3 سے 4 شگوفے ضرور رکھیں، تاکہ ایک شگوفہ اگر انسکسیس ہو تو دوسرے شگوفے سے آپ کو جو ہیں وہ برانچز مل سکیں۔ تو یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے سامعین محترم یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل چکی ہے، اور جتنی بھی جو اضافی اس کے قریب لکڑی ہے اس کو ہم نے کاٹ دینا ہے، نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی۔ بالکل جو جتنا حصہ ہم نے اس کا تراشا ہوا ہے وہ آپس میں ملنا چاہیے۔ یہ دیکھیں جس طریقے سے میں لگا رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، اب ہم نے اس کو دھاگے کی مدد سے اچھے طریقے سے باندھ دینا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف آپ نے باندھتے ہوئے جانا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس دھاگا موجود نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی گرافٹنگ سکسیس ہو جاتی ہے۔ یہ ہم مضبوطی کے لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ کوئی اگر اس کے قریب سے گزر جائے تو یہ جو برانچ ہے وہ اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ تو سامعین محترم، اس سے ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ پہلے باندھ دیتے ہیں، جیسے کہ یہ میں باندھ رہا ہوں۔ تو باندھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ زیادہ آپ نے مضبوطی کے ساتھ بھی نہیں باندھنا اور ڈھیلا پن بھی اس میں نہ رہے۔ تو ہم نے اس کو باندھ دیا ہے۔ اب ہم نے پلاسٹک کی پٹی لینی ہے، جو کہ بازار سے ایزیلی ہم جو شاپنگ کرتے ہیں وہ پلاسٹک بیگ ملتے ہیں، ان کو ہم کاٹ کر 2 سے 3 انچ چوڑی پٹی بنا لیں، اور 1 فٹ کے قریب لمبائی ہو تو بہتر رزلٹ ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سامعین محترم اس کو جو گرافٹ لگایا ہے اس مقام کو اچھے طریقے سے ہم نے جو ہے وہ کور کر دینا ہے۔ کور کرنے کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ سامعین محترم ہم نے اس کو اوپر سے پلاسٹک بیگ کے ساتھ بھی کور کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے جوائنٹ کو کور کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں جیسے میں کر رہا ہوں، پلاسٹک بیگ کے ساتھ اوپر سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کور کر دینا ہے۔ اس سے سامعین محترم اس میں نمی بنی رہتی ہے۔ کم سے کم آپ نے 20 سے 25 دن یہ جو آپ نے پلاسٹک بیگ اوپر چڑھایا اس کو نہیں ریموو کرنا، اس سے جو ہے وہ گرافٹنگ بہت جلدی سکسیس ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ شکریہ۔